20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، شہر میں موسیٰ علیہ السلام پر خوف اور انتظار کی حالت میں صبح ہوئی۔ فَإِذَا الَّذِي، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وہی آدمی اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، جس نے کل مدد مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یستصرخ، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا۔ قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، انک لغوی مبین، بے شک تو بڑا سرکش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے جو بیان ہوا سبق میں کہ جب اپنی جوانی کو پہنچے اللہ پاک نے سمجھ اور علم عطا فرمائی، اور پھر وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے مکہ مارا ایک قبطی آدمی کو اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، شہر میں موسیٰ علیہ السلام پر خوف اور انتظار کی حالت میں صبح ہوئی ان پر، یعنی انتظار کر رہے تھے اب کیا ہونے والا ہے۔ خوف بھی تھا موسیٰ علیہ السلام پر، خوف زدہ تھے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور منتظر تھے کہ کل والا جو واقعہ ہوا مجھ سے بندہ مارا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اسی انتظار میں ہی تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں پھر وہی اسرائیلی آدمی کسی اور سے لڑ رہا ہے، اور لڑنا گویا کہ اس بندے کی عادت تھی، اور عادت انسان کی کبھی نہیں بدلتی۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو اس کی تصدیق کر لو، سچا مان لو، اور اگر یہ سنو کہ فلاں آدمی نے عادت بدل لی ہے تو فرمایا اس کی تصدیق نہ کرو۔ فطرت نہیں بدلتی، عادت نہیں بدلتی، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کا مصرف بدلا جاتا ہے، اور شریعت بھی عادت انسان کی نہیں بدلتی، مصرف بدلتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ عرب کے لوگ بڑے لڑاکے لوگ تھے، جنگجو آدمی تھے، لڑتے تھے، اور ان لوگوں کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے اور یہی صحیح بھی ہے، ان کی خاندانی جنگیں ہوتی تھیں، صدیوں سے جاری رہتی تھی، نسل در نسل یہ لڑتے ہی رہتے تھے۔ اللہ وہ جذبہ آج کے عربوں کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ فلسطین کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال عرب لوگ ایسے لڑاکے لوگ تھے، شریعت نے ان کا مصرف بدلا، فرمایا کہ پہلے تم ذاتیات کے لیے لڑتے تھے، قومیت پرستی کی بنا پر لڑتے تھے، عصبیت تھی اس بنا پر لڑتے تھے، اب تم اللہ کے لیے لڑو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، کفار پر سختی کرو۔ عادت عربوں کی وہی ہے، لیکن مصرف تبدیل ہوا کہ اب ذاتیات اور قومیت کو چھوڑو، اب اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور کافروں کو خوب مارو،
ہے تو تم لوگ بڑے جنگجو قسم کے آدمی، تو شریعت نے ان کی عادت نہیں بدلی، مصرف کو بدلا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ ہو رہا تھا کہ وہ آدمی کسی دوسرے سے، بنی اسرائیل والا آدمی جو تھا وہ کسی دوسرے آدمی سے لڑ رہا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ تیرا تو کام ہی بس لڑنا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا، اور بنی اسرائیلی جو آدمی تھا اس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ قبطی کی طرف بڑھے، ادھر اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا بھی مجھے ہے اور اب مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی، تو اس نے کہا اے موسیٰ، جیسے کل تو نے ایک آدمی کو مکہ مار کے قتل کر دیا، کیا تو بھی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو گیا، اور وہ قبطی سمجھ گیا کہ کل کا جو قتل ہے پورے علاقے میں شور مچا ہوا ہے کہ قاتل اس کا کون ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور فرعون کے باورچی خانے کا انچارج بڑا آدمی مرا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قبطی سمجھ گیا کہ یہ اس کے قاتل موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس نے جا کر فرعون کو بتا دیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے ہی تنگ تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ظلم کے خلاف اسے روکتے ٹوکتے رہتے تھے، ایسا نہ کر اور ایسا نہ کر۔ اور اب جب یہ فرعون نے بات سنی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ اس نے سارے اپنے امراء کو، وزراء کو جمع کیا، اور سب نے مشورہ بھی یہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو اسی کابینہ کے اندر ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ سورہ مومن آیت نمبر 28 میں اس مومن آدمی کا ذکر کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور یہ جو بندہ آیا یہ فرعون کا چچا زاد تھا، اور اس کا نام خزقیل مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ بندہ بھی بڑے عہدے پر تھا، اور یہ آدمی شروع ہی سے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خیر خواہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا، اس وقت بھی یہی خزقیل جو آل فرعون میں سے تھا، یعنی فرعون کا رشتہ دار تھا، اس وقت بھی وہ قبطیوں کو منع کرتے تھے کہ دیکھو تم اس آدمی سے زیادتی کر رہے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس کو صرف اتنی بات کہنے پر قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بس اس کا جرم یہی ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو تم اتنی بات کہنے پر اس کو قتل کیوں کرتے ہو؟ بہرحال یہ بندہ خاموشی سے بیچ میں سے اٹھ کے نکلا، اور موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا، اور آ کر بتا دیا کہ جیسے آپ سے جو ہوا، اور وہ بات فرعون تک پہنچ چکی، اور فرعون کے جتنے بھی وزراء تھے سب نے مشورہ یہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر لیا جائے، لہٰذا میں بڑا تیرا خیر خواہ ہوں، تو اس علاقے کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جا، کسی اور بستی میں نکل جا۔ تو ان آیات پاک میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا۔ فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ،
شہر میں موسیٰ علیہ السلام پر خوف اور انتظار کی حالت میں صبح ہوئی۔ فَإِذَا الَّذِي کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وہی آدمی اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ جس نے کل مدد مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یستصرخ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا۔ قال له موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، انک لغوی مبین بے شک تو بڑا سرکش ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطش بالذی یہ کہ پکڑے اس آدمی کو ہوا عدو لہما جو دشمن تھا ان دونوں کا، قال اس آدمی نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اترید ان تقتلنی کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا بالامس جیسا کہ آپ نے قتل کیا کل ایک آدمی کو۔ بنی اسرائیل والا وہ بندہ کہنے لگا، ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض نہیں چاہتا ہے تو یا تیرا ارادہ نہیں ہے مگر یہ کہ تو ہو ظلم کرنے والا، وما تریدو اور آپ نہیں چاہتے ان تکون من المصلحین یہ کہ آپ ہو جائیں اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ اور آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے، یسعی دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ بے شک سرداروں نے یأتمرون بک مشورہ کر لیا ہے آپ کے بارے میں، لیقتلوک تاکہ وہ آپ کو قتل کریں، فخرج پس تو نکل جا، انی لک من الناصحین پس بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا پس موسیٰ علیہ السلام نکلے اس شہر سے، خائفا یترقب خوف اور حالات کا انتظار کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے خوف کھاتے ہوئے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے راہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تشویش تھی کہ بھاگ جاؤں گا یا فرعونی کرندے مجھے پکڑ لیں گے، اس لیے وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے، دعائیں بھی فرما رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے ربا مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ دعائیں بھی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں مصر سے، چلتے گئے مدین کی طرف نکل گئے، اور مدین کا علاقہ یہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا۔ مصر سے مدین اس زمانے میں 8 دن کی مسافت کا راستہ مفسرین نے لکھا ہے، تو بہرحال چلتے چلتے ایک کنویں پر جا پہنچے۔ فخرج منها خائفا يترقب
پس وہ نکلے اس شہر سے خوف اور حالات کا انتظار کرتے ہوئے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ انشاءاللہ باقی واقعہ کل۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا